کا ٹاپک جو ہے وہ ہسٹری کے حوالے سے اور تاریخ کے حوالے سے ہے، کیونکہ ہٹلر نے کیا خوب کہا تھا کہ a man who has no sense of history is a man without ears and eyes، کہ ایسا شخص جس کو ہسٹری کا نہیں پتا، اپنے اوریجن کا اور اپنی تاریخ کا معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے نکلے، کیا ہیں، کون ہیں، کہاں سے آئے، کیا ان کے کارنامے ہیں، کیا اچیومنٹس ہیں، تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے نہ تو اس کی آنکھیں ہیں نہ اس کے کان ہیں۔ لہٰذا جو قومیں اپنی تاریخ پر نظر رکھتی ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا چیزیں ہم نے اچیو کی ہے، کن چیزوں میں بہتری کی گنجائش ہے، آئندہ کے ہمارے اہداف کیا ہونے چاہیے۔ تو ہسٹری کا ٹاپک تو بڑا طویل بھی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن میں اس خواہش کا اظہار کروں گا کہ آپ اس کو اگر سنیں گے تو انشاءاللہ معلومات میں اچھا اضافہ ہوگا۔ مختصر وقت میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا اپنے سینئر ساتھیوں کی اجازت سے۔ تو آواز آ رہی ہے جی پیچھے کر؟ تو سب سے پہلے میں اپنی راجپوت قوم کے غیور نوجوانوں کے نام یہ شیئر کرتا چلوں کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری۔ تو دوستو، راجپوتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، راجپوتوں کی تاریخ ہے، یہ نوٹ فرماتے چلیں، تین سے 4000 سال قبل مسیح، جو کہ ہمارا بر صغیر میں جو تاریخ کا پیریڈ ہے، 3-4 ہزار سال میں جو انہوں نے اچیومنٹس حاصل کیے ہیں، بر صغیر کی تاریخ میں جو انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، جو بہادری کی دلیری کی داستانیں ہیں، وہ شاید کسی اور قوم کے، بلکہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کسی اور قوم کے حصے میں نہیں آئی۔ تو ہمارا جو اولین سفر ہے بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں یا انڈو پاک میں، وہ شروع ہوتا ہے وسط ایشیا سے۔ اس بارے میں بہت سی روایات ہیں، لیکن میں جو سب سے مقبول اور بہترین روایات ہوں گی جن کو تاریخ دانوں نے مانا ہے، جن پہ تاریخ دان متفق ہیں، وہ اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے سامنے پیش کروں گا۔ تو ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے وسط ایشیا سے، جس کو سینٹرل ایشیا کہا جاتا ہے۔ وہاں سے ہم 2 سے 3 ہزار سال قبل مسیح میں مختلف قبیلوں کی شکل میں اپنے سرداروں کی سرکردگی میں آتے ہیں، ایران، افغانستان سے شمال مغربی دروں سے ہوتے ہوئے وارد ہوتے ہیں بر صغیر میں۔ اور یہاں پر جو پہلے سے جو اقوام آباد تھی، جن کو کول، دراوڑ اور بھیل قبائل کہا جاتا ہے، جو یہاں کے مقامی باشندے تھے، انہیں ہمارے آباء و اجداد نے، آرینز کی کشاتریہ جو برانچ ہے، جو کھشتری جو ہے، ان میں سے راجپوت نکلے ہیں، جو کہ راجہ مہاراجہ اور جن کا کام جنگ و جدل کرنا اور جن کا کام ملک کے دفاع کا فریضہ ہے، اور سپاہیانہ جو ہے جو بھی معاملات ہیں وہ کشتریوں کے اور راجپوتوں کے سپرد رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شروع سے اس قوم نے پریفر کیا ہے ملٹری کے اندر جانا، اور ان کے نام سے راجپوتانہ رائفل، راجپوتانہ ریجمنٹس کی آج بھی جو بٹالینز ہیں، جو ریجمنٹس ہیں، وہ پری پارٹیشن کے ٹائم سے انڈیا میں موجود رہی۔ پاکستان میں وہ سلسلہ آگے کیری نہیں کر سکا، گو کہ افواج پاکستان میں بھی ایک بڑی تعداد میں آج بھی ہماری برادری کے نوجوان وطن کے دفاع کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور بڑے پیمانے پر انہوں نے اعزازات اپنے نام کیے ہیں اور بہت سی بہادری کی داستانیں چھوڑی ہیں۔ تو یہ آرینز کا جو سلسلہ ہے، انہوں نے آ کر جو مقامی قبائل کو جنوب کی طرف دھکیل دیا اور وہاں پر اپنا ایک مربوط سسٹم قائم کیا، اور وہاں پر نظام حکومت اور نظام زندگی جس سے پہلے بر صغیر کے لوگ آشنا نہ تھے، وہ متعارف کروایا۔ تو یہاں پر ہماری بہت سی راج دہانیاں ہوئی قبل مسیح کے ٹائم سے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس میں بہت سے ساکاز بھی آئے، ہن آئے، دیگر قبائل اسی سائڈ سے، وسط ایشیا کی سائڈ سے آتے رہے، ٹرکس بھی آئے ہیں، ترک قبائل آئے ہیں، عرب قبائل آئے ہیں، مغل آئے ہیں۔ لیکن جب بھی جو بھی لوگ بیرون ممالک سے حملہ آور ہوئے، ہمارے راجپوت شیروں نے اور دلیروں نے اپنے وطن کا ڈٹ کر دفاع کیا اور بہت سی قربانیاں دی اور اپنا خون بہایا۔ تو جو
دنیا کی معلوم تاریخ ہے جس کو نون ہسٹری کہا جا سکتا ہے، کہ جس وقت ہسٹری لکھنے کا اور نوٹ کرنے کا، درج کرنے کا باقاعدہ رواج ہوا، اور جس میں کہ ابہام کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ریکارڈ بالکل درست ہے معلوم ہسٹری کے مطابق۔ ویسے تو یہ آپ نوٹ رکھیں کہ 3 سے 4 ہزار سال کی ہماری تاریخ ہے، لیکن ایسا دور جس کے اوپر سبھی تاریخ دان متفق ہیں اور جس کو پاکستان کی، انڈیا کی درسی کتب میں اور انٹرنیشنل جو برٹانیکا ہسٹری اور دیگر جو والیومز ہیں انہوں نے ریکارڈ کیا ہے، جس طرح کے برصغیر کے مختلف ادوار ہیں کہ کن کن خاندانوں کی، کن کن قوموں کی حکومت رہی اور کتنا کتنا عرصہ رہی ہے، تو اس کے مطابق میں بتاتا چلوں کہ جو سن 600 سے لے کے سن 600 عیسوی AD جو جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، آفٹر ڈیتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد سن 600 سے لے کے 1200 عیسوی تک، جبکہ شہاب الدین غوری برصغیر میں آیا، اس وقت تک کا 600 سالہ دور حکومت راجپوت پیریڈ کہلاتا ہے۔ تو آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ ویسے تو آپ کی 3-4 ہزار سال کی ہی ہسٹری بنتی ہے، لیکن 600 سال آپ کی برصغیر کے اوپر راجپوتوں کا پیریڈ سب سے زیادہ ہے، بعد والی تاریخ میں بھی سب سے زیادہ ہے، 600 سال کا پیریڈ بنتا ہے جو کہ راجپوتوں کا پیریڈ ہے، اور اس کا ذکر تمام درسی کتب میں اور ہسٹری کی کتب میں آتا ہے، اور اس کا ہسٹورینز نے ذکر کیا ہے جا بجا۔ اور دوسری جو اہم بات ہے، 1200 کے بعد سے پارٹیشن تک، یعنی 1947 تک مختلف راجپوت ریاستیں برصغیر کے مختلف خطوں میں قائم رہی ہیں، اور جس وقت ان کو پرنسلی سٹیٹس کہا جاتا تھا، جس میں جوناگڑھ، جس میں حیدرآباد، کشمیر اور ایسی بہت سی ریاستیں، راجستھان کی اور راجپوتانہ کی، جو راجستھان آج کل کا جو صوبہ راجستھان ہے، اس کا پرانا نام راجپوتانہ ہے یا صحرائے راجپوتانہ کہتے ہیں۔ اس میں 20 کے قریب سٹیٹس تھی، جس میں سے 18 سٹیٹ راجپوتوں کی تھی۔ اور یہ دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ پارٹیشن کے وقت، جس وقت پاکستان انڈیا کا بٹوارا ہوا، پاکستان مارز وجود میں آیا، انڈیا مارز وجود میں آیا، ہندوستان، تو اس وقت 650 کے قریب ریاستیں تھیں، تو جس میں سے 450 جو ریاستیں ہیں وہ راجپوت ریاستیں تھیں۔ 650 میں سے 450 ریاستیں راجپوت ہیں، جس میں سے مشہور ریاستوں کے نام لیتا چلوں: جودھ پور، بیکانیر، الور، جے پور، میواڑ، اور ایسی بہت سی جو ریاستیں ہیں جن کی اپنا نظام حکومت، اپنا سکہ، اپنی افواج تھی اور ان کا اپنا دستور تھا۔ تو ریاست کی ڈیفینیشن ایک کمپلیٹ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن بنتی ہے۔ اس کے بعد ہم ملٹری ہسٹری کی طرف آتے ہیں۔ مختصراً میں آپ کو بتاتا چلوں کہ برٹش انڈیا کے ٹائم میں، جب کہ انگریزوں کی یہاں پہ گورنمنٹ تھی، تو ہماری بہت سی رجمنٹیں جو ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے نوجوان، جنہوں نے برصغیر کی سرزمین سے باہر مختلف محاذوں پہ، برما کے محاذوں پہ، ہانگ کانگ، جاپان، چائنا اور مصر کے محاذوں پہ بہت سے بہادری کے قصے اور داستانیں رقم کی، اور وکٹوریا کراس ہولڈر جو ہے، وکٹوریا کراس ہولڈر ہے بڑے پیمانے پر ہماری قوم کے افراد، جن میں سے ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ ہندو ہمارے، پہلے مسلمانوں کا میں ذکر کرتا ہوں کہ تقریباً 15 سے 20 ہمارے راجپوت جو ہے قوم، ہندو مسلم، وہ وکٹوریا کراس ہولڈر ہے۔ وکٹوریا کراس کا میں بتا دیتا ہوں، جس طرح ہمارا نشان حیدر ہے، ویسے ہی برطانیہ کا سب سے بڑا ملٹری کا یہ اعزاز ہے وکٹوریا کراس، جس میں کہ راؤ عبدالحفیظ خان صاحب کانور سے، اور یہ بہادر ہیں جنہوں نے وکٹوریا کراس حاصل کیا پارٹیشن سے پہلے۔ اور یہاں پہ پوٹوہار کی بیلٹ سے شہامت خان اور اسی طرح خداداد خان، یہ سارے ایسے بے شمار نوجوان ہیں۔ اس کے بعد نشان حیدر جو ہے وہ 11 میں سے 6 جو ہے وہ راجپوتوں کے حصے میں آئے، جس میں کہ میجر اپنے کیپٹن راجہ سرور شہید اور راجہ عزیز بھٹی، میجر شبیر شریف، راشد منہاس اور سوار حسین شہید، اور اس کے علاوہ جو لانس نائک جو ہے اپنے سیف علی جنجوہ، جن کو حلال امتیاز کشمیر دیا گیا،
بعد میں پھر اس کو پاکستان کے نشان حیدر کے ایکویلنٹ قرار دے دیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے، وہ بھی نشان حیدر کے برابر کنسیڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح انڈیا کے اندر مہاویر چکر اور پرم ویر چکر سب سے زیادہ راجپوت برادری کے حصے میں آئے ہیں۔ راجپوت برادری کے حصے میں تقریباً 11 یا 12 نشان ہیں، اور 9 یا 10 جو ہے وہ سکھ ریجمنٹ کے حصے میں آئے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے یہ ہماری تاریخ، اس کے بارے میں تو بڑی طویل باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وقت کے اپنے قلت کے پیش نظر اس کو مختصر کرتا چلوں تو میں اپنے مرکزی اور صوبائی قیادت کو ٹربیوٹ پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس قدر بہترین محفل کا انعقاد کیا۔ ہمارے